آج کچھ لوگ جی فرقان آپ بتائیے. السلام علیکم عمر بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ پوچھنا تھا، یہ جو اس دوران جو وارز ہوئی ہیں، اس میں ویپنز جو ہیں ان کی کیا انوینشن تھی؟ کون سے ویپنز یہ لوگ استعمال کرتے تھے اور کون سا کنٹری یہ پرووائڈ کرتا تھا؟ یہ لوگ خود سیلف سفیشینٹ تھے یا پھر کہیں سے یہ امپورٹ کرتے تھے ویپنز؟ ویری گڈ کوشچن. اس کے اوپر میری اتنی تحقیق نہیں ہے تو میں انشاءاللہ کر کے بتاؤں گا، لیکن میرے خیال میں چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ گن پاؤڈر وغیرہ جو ہے یہ تو منگولز کے چائنا میں ایجاد ہو چکا تھا، اور جو عباسی حکومت کے یقیناً آخری دور میں استعمال ہوا ہوگا. تو میں اس کو مزید تحقیق کر کے بتاؤں گا کیونکہ مجھے ہلکا ہلکا سا تو اندازہ ہے لیکن ٹوٹل اچھا اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے. اچھا لیکن ویری گڈ کوشچن، چونکہ یہ لوگ تو پوری دنیا کے سمجھیں اس وقت نہ صرف اسلامی حکومت تھی بلکہ پوری دنیا کے لحاظ سے سب سے بہترین اور جی کیا کہتے ہیں پاور انہی کے پاس تھی. تو زیادہ تر ان کو کی لڑائیاں وہی تلواروں سے ہی ہوتی تھی شروع میں، اس کے بعد میں میرے خیال میں کچھ ویپنز وغیرہ شاید آ گئے تھے. تو انشاءاللہ اس کو اچھا. ڈسکس. ہاں، تو یہ میں تو تھوڑا چند پتہ چلا کہ کہاں سے ان کی تلوار ختم ہوئی ہے، تلوار کی وار ختم ہوئی ہے، اور کہاں سے ان کے ویپن جو آٹومیٹک گنز وغیرہ، یہ پاؤڈر وغیرہ، کیمیکل وغیرہ کہاں کب سے استعمال ہوا، تو پھر ایک آئیڈیا ہو ہاں جائے یہ گا. ہاں بالکل بالکل. یہ تو سمجھو کہ جب مغل امپائر نے حملے شروع کیے تھے نا اس وقت تک سمجھو گن پاؤڈر وغیرہ آ چکا تھا. جب بابر نے انڈیا پہ حملہ کیا تھا اس سے پہلے پہلے یہاں پہ غالباً ہاں ابھی تلواروں اور ڈھالوں سے ہی جنگ ہو رہی ہے. لیکن پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ عثمانیہ خلافت میں پھر توپیں بننا شروع ہو گئی تھیں اور منجنیقیں تھیں جس کو پتھر کو ایک خاص طریقے سے غلیل سمجھو، بہت بڑی غلیل سمجھو، پتھر کو اچھا اس کو پھینکتے تھے وہ، جس سے پھر انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا، استنبول کو. تو اسی توپوں کے ذریعے تو وہ دور تو ابھی آئے گا. تو اس سے پہلے عثمانیہ تھا. عثمانیہ دور میں تو میرے خیال میں ابھی جو ہے عباسی خلافت میں. ویری گڈ کوشچن یار، انشاءاللہ میں اس کو پتہ کرتا ہوں، پھر بتاؤں گا آپ ٹھیک سب کو. ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہاں بھی اور کوئی کوشچن، کوئی سوال کسی کو؟ السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں آتشگیر مادے تو تھے جو گوفنوں میں اچھا. رکھ کے پھینکے جاتے تھے. جی 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 قلعوں جی جب ہم یہ لوگ قلعہ بند ہو جاتے تھے اور محاصرے ہو جاتے تھے قلعوں کے، تو اس زمانے میں بغداد وغیرہ میں تو یہ پھینکے جا چکے تھے آتشگیر مادے جو ہوتے تھے، جو ہانڈیوں میں رکھ کر اور یہ پھر وہ گوفنوں میں رکھ کے پھینکتے تھے. آپ ویسے دیکھ لیجیے گا، مجھے اتنا آتھینٹک تو نہیں بتا سکتی لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے یہ چیز تھی اس زمانے میں. اور تلوار اور ڈھال وغیرہ تو باقی صلاح الدین ایوبی کے زمانے تک بھی استعمال ہوتی رہی ہے. جی. صلاح الدین کا زمانہ بھی آپ سمجھیے، وہ کروسیڈ کا جب شروع ہوا تو وہ جی جی 11ویں صدی عیسوی تو شروع ہو چکی تھی، اور ان لوگوں کی حکومت 750 میں شروع ہوئی، تو 11ویں صدی عیسوی تک تو وہی تھا. تو یقیناً پھر عباسی حکومت کے جس طرح آپ نے کہا منگول جب آئے تھے نا، تو ہو جی سکتا ہے جی وہ کچھ ایسی چیزیں لے کر آئے ہوں. لیکن اس کو انشاءاللہ پتہ کر لیتے ہیں. کیونکہ اوپر سے بھی پھینکے جاتے تھے جو آگ کے شعلے. یہ تو قلعہ بند جو لوگ ہو جاتے تھے اوپر سے وہ کھولتا ہوا تیل اور یہ اس قسم کی چیزوں کا استعمال بھی ہوتا تھا جی کہ جی جی تاکہ وہ جی قلعے کے قریب نہ آ سکیں دشمن کی فوج. جی جی جی. کیونکہ جو منگولز نے بھی زیادہ تر جو ہے وہ اپنا کلہاڑیاں اور آپ کے یہ مطلب گھوڑوں کی بیک پہ ہی ساتھ پوری انہوں نے فتوحات کی تھی، یہ تو ہمیں جی تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور زیادہ تر تلواریں، ڈھالیں، خنجر، کلہاڑیاں، یہ ساری چیزیں انہوں نے یوز کی. تو اگر وہ بھی ہم حصہ، بس یہی سمجھیے کہ تقریباً آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ منجنیق ٹائپ تو ہو گئی تھی، اس کے اندر بارودی مادہ ڈال کے جو لوگ پھینکتے تھے آگ لگانے کے لیے دوسری جگہوں پہ. جی تو جی یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو یہ آپ بہتر معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے. نہیں ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں یہ بتا رہے ہیں، میں ابھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں کہ منگول کے پاس جو تھی وہ جو تیر اور کمان ان کے بڑے ایڈوانس قسم کے تھے. اس کے اندر وہ زہر
لگا دیتے تھے اس کی نوک پہ، تو وہ جب کسی کے لگتا تھا تو وہ بچ نہیں پاتا تھا، تھوڑا سا بھی وہ پینٹریٹ کرتا تھا. اور وہ اس زمانے کے بڑے تیر ایسے ایسے مشہور ہیں کہ جس طرح نشانے پہ وہ بیٹھتے تھے اور کس طرح سے اس تیزی سے اندر پینیٹریٹ کرتے تھے کہ آپ کسی ایون اسٹیل میں جو اچھا خاصا وہ لگا دیتے تھے ضرب. تو اللہ عالم، جی لیکن بہت اچھا سوال ہے. میں اس کو انشاءاللہ مزید تفصیل سے اگلی کلاس کے شروع میں جو ہے یہ چیز ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اللہ جزاک حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اچھا جی، تو مانگولس تک تو ہم، ہاں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کیسے کیا یوز کیا. جی بتائیے، اور کسی کو کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ اب ہم ڈسکشن سیشن میں داخل ہو چکے ہیں کیونکہ کوئی بیسک سوال نہیں آ رہا. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی اور اس کلاس سے ریلیٹڈ یا پچھلی کلاسز کے متعلق کوئی سوال ہو تو پلیز بتائیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آٹومن وغیرہ نے جو ہے السلام علیکم. کیا. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی جی خیر. اچھا، یہ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کافی ڈیٹیل بتایا. جب ہلاکو خان اور چنگیز خان نے جب عراق پہ حملہ کیا، کتابیں جلا دی اور جتنا بھی علم جلا دیا، ختم کر دیا، پھر جو ہے دین کس طرح سے، خیر وہ تو آپ آگے بتائیں گے، لیکن کس طرح سے پریزرو کیا کہ بھئی کتابیں دوبارہ جو ہے اس کو پڑھا گیا، اس کو لکھا گیا، کیونکہ کئی عرصے تک تو بالکل جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، ہر بالکل. مسلمان کو قتل کر دیا گیا. تو پھر کس طرح سے دین پہنچا؟ اور دوسرا یہ سوال یہ ہے کہ جب جہاں پر دین پہنچتا ہے، جب برائی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا عذاب یا مصیبتیں، تکلیفیں جو ہے دنیا ہی سے دے دیتا ہے. تو وہاں پر کیا ایررز ہو رہے تھے عباسی خلافت کے اندر؟ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی اسموتھ اور دین کی تعلیم چل رہی تھی اور بڑے امام اور محدثین وہاں پر آئے، تو اچانک یہ جو ہے اس قسم کا عذاب اور تکلیف، آزمائشیں اور ہلاکتیں مسلمانوں کی کس طرح سے ہوئی؟ تو کچھ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ایرر ہوئے تاکہ ہم بھی سبق حاصل کریں؟ جی ضرور. دیکھیے، ابھی تو میں نے کچھ ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلافات بہت بڑھ گئے تھے. نہ صرف یہ کہ مسلمان اور نان مسلمز کی آپس میں اختلافات تھے، جو لڑائی ہوتی تھی آپ کے یہ بائزنٹائن امپائر سے یا جو دوسرے بیچ میں دوسری طاقتیں ابھر رہی تھیں، بلکہ مسلمان شیعہ سنی، اب یہ شیعہ سنی کا پورا ایک سیکٹ ڈیولپ ہو کے آگے آ چکا تھا. اور یہ دوسری قوتیں جو ہیں ان لوگوں کا فائدہ جنہوں نے آج تک اٹھایا. اس کے علاوہ آپ کے حنبلی اور حنفی اور امام شافعی، یہ سارے جو مسلک کے اختلافات تھے وہ اسی وقت شروع ہو چکے تھے. پھر معتزلہ فرقہ سمجھیے آ چکا تھا. پھر اس کے اندر عقائد کے اندر لوگوں کے کو شک و شبہ میں مبتلا کیا جا رہا تھا. تو مسلمان آپس میں بھڑ چکے تھے. دوسری وجہ، ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ بہت سے جو خلفاء جب اپنی عیاشیوں میں اور اپنے عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ حکومتوں کو، یعنی کہ عوام کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. تو پھر جب اہمیت نہیں دیتے عوام کو تو پھر عوام کے اندر ریبیلین پیدا ہوتا ہے. یہ تو ایک دنیا کا اصول ہے. اور پھر وہ ریبیلین جب ہوتا ہے تو جو دوسری دشمن قوتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، وہ ان کا فائدہ اٹھاتی ہیں. یعنی کہ وہ انٹرنل افیئرس کو پھر وہ باہر سے فیول کرتی ہیں، اپنے لوگ، اپنے جاسوس بھیج کے ان کو آپس میں لڑواتی ہیں. اور تیسری چیز یہ تھی کہ آرمی، چونکہ اب آہستہ آہستہ ترک آرمی تھی. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں عباسی حکومت بھی قائم ہوئی تھی تو ابو مسلم خراسانی نے وہاں سے پوری آرمی لے کر آیا تھا مرو ایران کے علاقے سے. اور آہستہ آہستہ آرمی کی اتنی زیادہ طاقت ہو گئی تھی کہ ہارون رشید نے باقاعدہ، بلکہ مستنصر نے پھر اس کو مروا دیا تھا. مستنصر کہہ رہا ہوں، سوری، اس سے پہلے کون تھا ہارون رشید؟ لا حول ولا قوت، یعنی ابو العباس کے منصور نے مروا دیا تھا. تو اس وقت پھر آرمی کی طاقت بڑھنی شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس کو ختم کیا تاکہ سیاسی معاملات یا جو خلیفہ ہیں ان کی طاقت رہے. بالکل اسی طرح سے آٹومن امپائر، سوری، عباسید امپائر کے آخر میں یہ چیزیں شروع ہو گئی. اب ترک فوجی تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے حکومتوں کو، گورنمنٹس کو پپیٹ بنا لیا تھا. تو یہ تیسری وجہ تھی. اور جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے اللہ
اور اس کے رسول کا جو میسج تھا اس کو ترک کر دیا تھا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قوموں کی بادشاہت کو بدل دیتے ہیں جب اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ انسان نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ چیزیں بھی شروع ہو چکی تھیں جب اتنے اختلافات تھے, لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ میرے خیال میں یہ تمام تھے, اور میں یقیناً اور بھی بہت سے ریزنز رہے ہوں گے, لیکن مین ریزن یہی تھا کہ جب بھی مسلمان اسلام سے دور ہوتے ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کسی دشمن قوتوں کے انڈر میں لے آتا ہے. لیکن اس وقت بھی یہ ہوا کہ جب آٹومن وہاں پہ تیاریاں کر رہے تھے تو منگولز نے جب یہاں پہ سب کو جلایا اور تباہ کیا, تو کچھ کتابیں آپ سمجھے یہ ہمارا جو گولڈن پیریڈ تھا, اب آہستہ آہستہ ہمارا لوویسٹ پیریڈ یعنی تاریک دور شروع ہو رہا ہے. اور اب گولڈن پیریڈ کہاں کا شروع ہو رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اسپین کی حکومت کا ذکر کیا تھا تو وہاں بھی مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا. وہاں بھی لائبریریز اسٹیبلش ہوئیں قرطبہ میں اور ایونچولی غرناطہ میں اور تمام جگہوں پہ, اور مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی. تو جب ان کے اوپر کرسچنز نے تباہ و بربادی کی تھی, جب ان کو قتل و غارت کیا تھا, تو انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کے لٹریچر کو انہوں نے بھی جلایا تھا. لیکن جو ایسی کتابیں تھیں جو وہ سمجھتے تھے سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی, وہ کتابیں وہ لے کے یورپ چلے گئے تھے, اور جرمنی کی اور فرانس کی یونیورسٹیز میں ان کتابوں سے دوبارہ ان کو ٹرانسلیٹ کرا کے پڑھایا جاتا تھا. تو اب ہمارا تاریک دور شروع ہو رہا ہے اور ان کا گولڈن پیریڈ شروع ہو رہا ہے. تو یہ فرق تھا جو سمجھیے بغداد تباہ ہوا, پھر اسپین تباہ ہوا, تمام جگہوں سے جب سب کچھ ختم ہو گیا, 1492 میں تقریباً اسپین ختم ہوا ہے, اور 1517 میں بغداد کی حکومت تباہ ہو گئی, یعنی پورے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. اب یہ سارا دور جو ہے 1600 کے بعد سے اب یورپ کی, جسے وہ لوگ رینیسانس بھی کہتے ہیں, کہ آہستہ آہستہ انہوں نے دوبارہ سے چیزوں کو پڑھنا لکھنا شروع کیا. مسلمانوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا, مسلمانوں نے ریسرچ کرنا چھوڑ دیا. اور آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب منگول اٹیک کر رہے تھے تو جو اللہ کے نیک بندے تھے, مسلمان تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب قیامت آ رہی ہے, کیونکہ ہم نے یہی سنا ہوا ہے کہ اللہ کے یعنی کہ بالکل آخر میں کانا دجال آئے گا جو پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا. تو ان لوگوں کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ بس دس از اینڈ آف دا ورلڈ, اس کے آگے اب کچھ نہیں ہے. اتنی بے بسی اور اتنی مایوسی کی حالت پیدا ہو گئی تھی سمجھیے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی. تو آئی ہوپ کہ آپ کے سوال کا تھوڑا سا جواب میں دے سکا ہوں گا. اگر کوئی اور چیز رہ گئی ہے تو بتائیے. جزاک اللہ. اور یہ جو آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ منگول کے پاس جو ہے اس زمانے کے لحاظ سے مختلف ٹیکنالوجی تھی, فائٹنگ کرتے تھے, تو ان کے اندر ایک طریقہ کار کیا تھا, کیونکہ بہت سارے مسلمان وہاں سے اغوا کیے جاتے تھے, اور جو سائنسدان ہیں, اسکالرس ہیں, ان کو ابیوز کر کے ان سے علم لیا جاتا تھا. پھر اسی علم سے جو ہے مسلمانوں پہ حکمرانی ہوتی تھی, کیونکہ وہ اتنے علم نہیں رکھتے تھے جتنا اسپین میں یا عراق میں مسلمانوں کا علم تھا. تو وہی جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف وحشانہ تھا, ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا, صرف اور صرف دنیا پہ قبضہ کرنا تھا. لیکن جو دین جو پہنچا تھا ایک نظام زندگی دے رہا تھا, اور اس کے اندر ہر قسم کا علم موجود تھا. بالکل بالکل ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ منگول جو تھے نا, ان کا آج تک بڑی بڑی ریسرچ ہوئی ہے ان کے اوپر. کسی کو ان کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے یہ سارے حملے کیوں کیے تھے, کیونکہ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, اور ان کا مقصد اگر تھوڑا سا بھی کسی پاور حاصل کرنا ہوتا, پاور سے مراد یہ کہ اسٹیبلش کرنا ہوتا, کوئی سویلائزیشن شروع کرنی ہوتی, تو ان کا یہ مقصد نہیں تھا. تو انہوں نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا. اور ایک وجہ جو بتاتے ہیں کہ منگولز کی جو بہت ہی تیزی سے پھر وہ ختم ہو گئے, کہ انہوں نے کہیں بھی کوئی آرگنائز حکومت نہیں قائم کی, کیونکہ ان کے اندر یہ سمجھ بوجھ تھی نہیں. نہ وہ سیاسی لوگ تھے, نہ ان کے اندر کوئی ایسی پڑھے لکھے لوگ تھے کہ کسی آرگنائز طریقے سے حکومت کا نظام بناتے. تو ان کے اندر کوئی نظام بنانے کی صلاحیت نہیں تھی. اس وجہ سے جتنی تیزی سے وہ چڑھے تھے, اتنی ہی تیزی کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو گیا, اور جو بچے کچے تھے وہ واپس منگولیا چلے گئے یا پھر تباہ برباد ہو گئے. لیکن اس میں سے کچھ منگولز نے اسلام قبول کر لیا, اور پھر اسلام کو
जितना फायदा पहुंचा मंगोल से उतना शायद वहाँ के लोगों से नहीं पहुंचा। तो अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, अल्लाह ताला पलट देता है कौमों की तकदीरें जब इंसान जो है अल्लाह के बताए हुए उसूलों पे वापस आता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपका ये भी मैंने पढ़ा है कि one of the reason of the demise of Mongols is because they were not able to organize or establish a systematic government. हाँ, माशाल्लाह। उसके अंदर जो है ना उनका जो ग्रैंड सन था चंगेज खान का, बरका खान के नाम से, जब उसने बरका खान, उसने इस्लाम बरका कबूल खान किया। जी उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह ताला ने जो है ना उसको वैसे इल्म दिया था कि उस उन्हीं में पला बड़ा और उनको कैसे शिकस्त दी जा सकती है, तो उसको सारे टेक्निक्स आती बिल्कुल थी और मुसलमानों के साथ मिलके जो है उसने एक दफा पे तो नहीं बल्कि कई लड़ाइयाँ हुई और उसने मंगोलों को शिकस्त दी और फिर इस तरीके से बिल्कुल दीन को एक स्टेप आगे मिल गया हमें। बिल्कुल 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 ऐसे ही जज़ाकल्लाह। हुआ। जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह ताला हम ये जो मंगोल्स के अटैक्स हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे आइंदा। और ये जो क्रूसेड्स हुई हैं, जिस तरह मैंने क्रूसेड्स का जिक्र किया और सुल्तान सलाहुद्दीन, ये सारे वाकयात जो हैं आप समझिए ये इसी दौरान हुए हैं। तो अब हम थोड़ा सा ऑटोमन अम्पायर को स्टडी करने से पहले हम इंशाल्लाह थोड़ा सा इन जो ताकतें इस्टेब्लिश हो गई थी मंगोल्स की और ममलूक्स की और फातमीस की, और फिर जो स्पेन से भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन दरमियान में फिर क्रूसेड हुआ, यूरोप ने मुत्तहिद हुआ, मुसलमानों पे हमले किए, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा क़त्ल गारत किया और किस तरह से बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़ा किया, फिर दोबारा से बैतुल मुक़द्दस उनके हाथ से निकल गया। तो ये सारी चीज़ें जो इंशाअल्लाह ताला इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि अगेन हम लोगों का ये जो कनेक्ट कर रहे हैं हम तारीख़ को एक दूसरे वाक़यात से कि किस वाक़े के बाद क्या हुआ। तो मेरे ख़्याल में जितनी मेरी स्टडी है पूरी इस्लामी तारीख़ की, सबसे ज़्यादा इवेंटफुल जो दौर है वो अब्बासी खिलाफत का है। हालाँकि हम आगे चल के देखेंगे कि जब मुग़ल एम्पायर शुरू हुई तो उससे पहले दिल्ली सल्तनत और फिर मुग़ल एम्पायर, और उसके दौरान जो अफ़गानिस्तान से इंडिया के अंदर लोग आए और उन्होंने इस्लामी हुकूमतें कायम की, वो भी एक बहुत बड़ा दौर है, लेकिन वो एक ख़ास साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है। वो पूरी दुनिया में नहीं उसकी खिलाफत हुई। लेकिन ये जो खिलाफतें अभी तक चल रही हैं ये तकरीबन पूरी एक सिंबॉलिक खिलाफत है पूरी दुनिया के लिए। और जब ऑटोमन एम्पायर में कन्वर्ट होगी है और फिर ऑटोमन एम्पायर तकरीबन 600-700 साल हुकूमत करेंगे, फिर वो बिल्कुल ये पिछली सदी में आके 1923 में वो ख़त्म होगी। तो फिर हम बड़े आराम से अपने दौर को कनेक्ट करते हुए अगर हम पीछे जाएंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि मुसलमानों का उरूज और जवाल वो किस तरह से हुआ और आज तक वही चीज़ें चल रही हैं। आजकल यकीनन मुसलमान अपने ज़वाल के डीपेस्ट और लोएस्ट हिस्से में आए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला करे कि इंशाअल्लाह फिर मुसलमानों का उरूज आए। अगर हमारी हरकतें दुरुस्त हो गई, हम लोग एक अच्छे मुसलमान दोबारा से एक बाअमल मुसलमान बन गए, तो यकीनन अल्लाह ताला ये दौर भी फेरेगा और एक दफ़ा मुसलमानों को दोबारा से उरूज दिखाएगा इंशाअल्लाह। जी, और कोई? इंशाअल्लाह। चलें ठीक है, फिर आज का अगर और किसी को कोई सवाल कोई कमेंट, सजेशन, आइडियाज़, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी कोशिश किया करें कि जॉइन रहें। माशाल्लाह आज भी फाइनली तकरीबन 30 के करीब लोग आ गए थे। और अच्छा, अब आप लोग एक बात अगर थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें कि अगली क्लास हमारी जो स्केड्यूल्ड है वो है 25 दिसंबर को। तो अमेरिका में तो वो क्रिसमस का डे है, लेकिन मैं समझता हूँ कि छुट्टी होगी, हर कोई घर पे होगा तो यकीनन क्लास अटेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा, पाकिस्तान में भी शायद छुट्टी होती है, कायदे आज़म के डे है वो, कायदे आज़म डे 25 दिसंबर। तो अगर आप लोग अपना ये बस सिर्फ ये अपना हैंड रेस कर दीजिए या चैट में लिख दीजिए कि अगली क्लास में आप लोग आ सकेंगे या नहीं। यस या नो लिख दीजिए कि अगली क्लास हम करें यस या ना करें नो। तो ये प्लीज जितने आप लोग हैं लिख दीजिए, तो जो कंसेंसस होगी उस लिहाज से। अच्छा, 3 यस आए, 4 यस, 1 नो। अच्छा, जीशान ने भी कहा यस। यस। ठीक है, जजाकल्ला। अच्छा, मेरे ख्याल में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग शायद नो बोल रहे हैं, बाकी लोग यस बोल रहे हैं। आसम ने भी कहा यस, माशाल्लाह।
تو میرے ذہن میں یہی تھا، پہلے میں نے سوچا کہ چھٹیاں ہیں، لوگ ٹریول نہ کر رہے ہیں، پھر میں نے سوچا کہ زیادہ تر ہم لوگ مسلمان لوگ تو چھٹی منا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں ہی ہوتے ہیں، تو 1 گھنٹے کی کلاس. ہاں ناصرہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نسرین باجی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی ضرور کلاسز ہونے چاہیے. کلاس ٹریول تو ہونے میں بھی چاہیے. کر رہی ہوں، کینیڈا جا رہی ہوں، لیکن وہ یہ 1 گھنٹہ تو بہت ہی وہ ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے پرانی ہسٹری سن کر، بالکل ہماری بالکل جو ان کی جو تہذیب ہم نے چھوڑ دی. بالکل بالکل. اچھا آپ سے ماشاءاللہ بات ہوتی رہتی ہے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس جگہ سے؟ جی میں پاکستان سے ہوں، پاکستان میں کس جگہ سے؟ کراچی. کراچی سے. اچھا ماشاء اللہ. تو اور لیکن ابھی آپ کا قیام یہاں ہے کینیڈا یا میں امریکہ میں؟ میں امریکہ میں ہوتی ہوں بیٹے کے پاس، ورنہ میں غفران کے پاس ہوتی ہوں. اچھا 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 کینیڈا اچھا جا اچھا. رہی ہوں غفران کی ہاں ہاں سفارت ہاں میں. جی جی جی. اچھا اچھا. تو غفران آج کل کہاں ہے؟ وہ کلاس میں نظر نہیں آتے. وہ بہت مصروف، بہت ان کی والدہ مصروف آئی ہیں. ہوئی ہیں اچھا اچھا امریکہ سے، اچھا اچھا. والدہ گئی ہوئی ہیں وہاں، تو ہاں ہاں. اس وجہ سے کچھ مصروف ہیں ان کے، اور نیو جاب ہے تو اس وجہ سے بزی بھی زیادہ ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اللہ تعالیٰ آسانی کرے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اچھا باسط کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں. ہاں اگر کوئی جیسے عمرے پہ یا کہیں جا رہے ہیں تب تو ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی پاکستان جا رہا ہے یا تو تھوڑا سا اگر وقت نکال لیں تو وہ لوگ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. اچھا تو میرے پاس ابھی تک جو ہے آپ سمجھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لوگوں نے یس کہا ہے، اور 11 لوگوں نے 10 لوگوں نے، اور 2 لوگوں نے نو کہا ہے. تو باقی جو لوگ رہ گئے پلیز یس یا نو لکھ دیں، تو ایک تھوڑا سا ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ پھر کیا کریں. کیونکہ میں الحمدللہ ریکارڈ تو کرتا ہوں سارے سیشنز، تو اگر کسی کا کوئی مس ہوتا ہے، فرض کریں ہم کلاس کریں گے اور کسی کا کچھ مس ہوا، تو انشاءاللہ وہ لوگ تو ریکارڈنگ پہ سن بھی سکتے ہیں. لیکن باقی جو میرے ماشاءاللہ ریگولر اٹینڈی ہیں وہ لوگ ذرا اور بتا دیں یس یا نو کر کے. ٹھیک 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 ماشاءاللہ یس. چلیں آئی گیس کہ 10 12 اچھا 13 کافی لوگوں نے یس بولا ہے، تو الحمدللہ لگتا ہے کہ ٹریولنگ کم ہے. لیکن جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں یا جو لوگ نہیں آ سکیں گے انشاءاللہ وہ آپ لوگ پلیز ریکارڈنگ ضرور سن لیجیے گا. اور میں کوشش یہی کروں گا کہ پھر اگلے سیشن میں بہت زیادہ چیزیں کور نہ کروں، بہت زیادہ نہ کروں، تاکہ جو ہے آپ لوگ بہت زیادہ چیزیں مس نہ کریں. لیکن جب بھی آپ لوگ واپس آئیں تو اپنا دیکھ لیجیے گا. تو خیر میں مزید لوگوں سے ان پٹ لے لوں گا اور پھر آپ لوگوں کو بتا دوں گا. جی 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 ڈاکٹر جی. السلام علیکم. وعلیکم. ایک تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی اگر فرض کرے زیادہ لوگ اٹینڈ نہیں کر پاتے، ویسے تو اچھے خاصے لوگ ہیں، تو آپ کسی وقت بھی ابھی نہیں کہ ایک بریف انٹروڈکشن، جو کیا کہتے ہیں کوئک ریویو، جس میں جیسا آپ نے پیچھے لگ کر کیا، تاکہ جو نا ہمارا ایک ریفریش ہو جائے، کیونکہ اتنے عرصے سے آپ لے رہے ہیں، تو آپ کا ایک تھوڑی سی سیریز چھوٹا سا سیشن ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا کہ بھی آپ نے عربی کے کا ذکر کیا تھا کہ بھی کسی طریقے سے ایک چھوٹا سیشن کسی سے جوائن کر دیں تاکہ ہم اس سے اٹیچ ہو جائیں، تھوڑا سا موٹیویشن ڈیولپ ہو جائے گا، تو پھر ہم آگے بڑھنے کی ہمارا حوصلہ مل جائے گا. بالکل بالکل. تو ہاں میں فرقان نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم کوئی عربی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بس میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری جو ہے تاریخ کی جو ہمارا بیسک سبجیکٹ ہے، مین سبجیکٹ، ہم لوگ بس اس سے ڈیویٹ نہ کریں، جو چیز بھی ہو تاریخ کے حوالے سے ہی کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ عربک لینگویج تو ایسی چیز ہے کہ اگر ہمیں واقعی صحیح تاریخ بھی پڑھنی ہے تو، اور عربک آ جائے تو، ہم جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ابن خلدون کی بھی اور ابن کثیر کی، یہ تمام چیزیں سب عربی میں اوریجنلی، تو پھر اس کو اردو میں اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. تو عربک زبان کا آنا تو خیر بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس کا بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور میں عاصم سے بھی ڈسکس کروں گا ڈیٹیل میں کہ اور ہم کس طرح سے چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کون سی ایسی چیز سائٹ میں اور شروع کر سکتے ہیں، خاص طور سے عربک لینگویج. اور عربک لینگویج بھی جس طرح لاسٹ ٹائم شاید شعیب نے بتایا تھا کہ کیلیفورنیا میں کوئی آلریڈی کلاس ہو رہی ہے، لیکن وہ 4 سال کے اوپر مبنی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ لوگ اس میں اٹینڈ کر پائیں گے. تو ہم کوئی چھوٹا سا ایسا سیشن رکھ سکتے ہیں کہ جس میں قرآن کے عربک کو مین ورڈز کو ڈسکس کر کے اس کو تھوڑا سا ہم لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے میں آسانی ہو جائے. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ سب کے مشورے بہت اہم ہوتے ہیں، اسی بیسس پہ یہ کلاس ڈائنامک ہے. آپ لوگوں کے مشوروں اور فیڈ بیک کے بعد ہی اس کو ہم
اس کی ڈائریکشن آگے پیچھے کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ چونکہ اس کا ٹائٹل اسلامک ہسٹری کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی کو چلاتے ہوئے کم از کم آج کے دور تک پہنچ جائیں، تاکہ پھر ہمیں بالکل آرام سے اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور کچھ لوگ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہوں، تو ہم بغیر کتاب اٹھائے اس کو جو ہے ایک تسلسل سے بتا سکیں کہ دنیا جب اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی تو اس کے بعد کیا کیا حالات ہوئے، کیا کیا واقعات ہوئے. تو ہم تو کافی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر آپ لوگ ریویو کرتے رہیں، مجھے الحمدللہ یہ فائدہ ہوتا ہے جب میں پڑھتا ہوں تو بہت سی چیزیں یاد رہتی ہیں، بہت سی بھول جاتی ہیں، لیکن میں سلائڈز بنا کے جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو میرا مزید ریفریش ہو جاتی ہیں چیزیں. تو میرا تو اپنا بہت فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے دین میں ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ جو بھی علم ہے وہ اگر ہمارے آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر وہ دنیا ہی تک رہ جانے والا ہے. لیکن ایسا علم ہم حاصل کریں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارا ساتھ دے، تو انشاءاللہ ہم سب کی بہتری ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، اگر اور کوئی سوال نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. میں بیچ میں بتا دوں گا کہ کلاس کنفرم ہے انشاءاللہ کہ نہیں ہے، لیکن موسٹ پرابلی ہم کریں گے، کیونکہ میں بھی چھٹیوں میں گھر ہی پر ہوں، تو اس کو وقت کو ضائع کیے بغیر پھر ہم کریں گے. جو لوگ نہیں آ سکیں پھر وہ ریکارڈنگ سن لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان چھٹیوں میں آپ سب کو اگر آپ لوگ ٹریول کر رہے ہیں تو عافیت کے ساتھ آپ لوگ جائیں، صحت و تندرستی کے ساتھ رہیں، انجوائے کریں اور واپس آئیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور قرآن شریف کو اپنے ساتھ اگر جو بھی ٹریول بھی کر رہے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو ریمائنڈ ہی کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن شریف کو اگر ٹریول کر رہے ہیں تو پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، تھوڑا سا سیکھتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.